بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج قرآن کریم کے 12ویں پارے کا خلاصہ ہے جو سورہ ہود کے مکمل 10 رکوعات اور سورہ یوسف کے ابتدائی 6 رکوعات پر یہ پارہ مشتمل ہے۔ اس پارے کی پہلی صورت سورہ ہود ہے جو 123 آیات اور 10 رکوعات پر مشتمل ہے۔ چونکہ اس صورت مبارکہ میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ مذکور ہے، اس نسبت سے اس صورت کو سورہ ہود کہتے ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ یہ قرآن کریم اپنی آیات، معانی اور مضامین کے اعتبار سے محکم کتاب ہے اور اس میں کسی بھی اعتبار سے فساد اور خلل نہیں آ سکتا اور نہ اس میں کوئی تعارض یا تناقض پایا جاتا ہے۔ اس کے محکم ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کی تفصیل اور تشریح اس ذات باری تعالیٰ نے کی ہے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ اس کا ہر حکم کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے۔ اس خالق کائنات کو انسان کے ماضی، حال، مستقبل، اس کی نفسیات، کمزوریاں اور ضروریات کا بخوبی علم ہے۔ اس کے بعد اللہ کی توحید کا ذکر ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ عبادت کے لائق وہی معبود وحدہ لا شریک، صرف اللہ کی ذات ہے جو پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا اور ہر مخلوق کو رزق دینے والا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ ساری مخلوق کو رزق دینے والا اللہ ہی ہے، خواہ وہ مخلوق انسان ہو یا جنات، چوپائے ہو یا چرند و پرند، پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہو یا کہ زمین میں رینگنے والے کیڑے مکوڑے، سب کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ وہ اللہ خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور اس کا عرش پانی پر ہے تاکہ وہ تمہیں جانچے، تمہیں پھرکے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ پورے قرآن کریم میں اللہ نے کہیں نہیں ذکر فرمایا کہ تم میں زیادہ عمل کون کرتا ہے۔ ہاں، یہ ذکر ضرور ہے کہ اچھا عمل کون کرتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ وہ تمہیں جانچے، پرکھے، تمہارا امتحان لے، تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں اچھے عمل کی بڑی قدر ہے، چاہے کہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد سورہ ہود کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، کہ جب انسان پر نعمت آتی ہے تو وہ اتراتا ہے اور جب تکلیف آتی ہے تو انتہائی مایوس ہو کر بجھ جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندے نعمتوں پر شکر اور تکالیف پر صبر کرتے ہیں، گویا وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم میں یہ صفت پیدا فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں انسان کے 2 گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جس کی زندگی اور جس کی ساری کوشش کا ہدف صرف دنیا ہے، وہ ہر وقت اس دنیا کو زیادہ سے زیادہ آرام دہ بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور کبھی بھولے سے بھی انہیں آخرت کی یاد نہیں آتی۔ دوسرے نمبر پر توفیق یافتہ گروہ وہ ہے جو دنیا کے لیے محنت تو کرتا ہے مگر اس کی کوششوں کا محور آخرت ہے۔ وہ اخروی زندگی ہی کو سامنے رکھ کر دنیا کی زندگی گزارتا ہے۔ پہلے گروہ کی مثال اندھوں اور بہروں جیسی ہے جو صرف دنیاوی زندگی کے پیچھے لگے رہتے ہیں، جبکہ دوسرے گروہ کی مثال بینائی اور شنوائی کی نعمت سے سرفراز لوگوں جیسی ہے۔ سورہ ہود کے تیسرے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ہٹ درمی کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی، اللہ تعبدوا الا اللہ، مگر قوم کے سرداروں نے کہا کہ آپ کی رسالت کا دعویٰ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، اور آپ کی پیروی کرنے والے ہمارے معاشرے میں کمتر اور گھٹیا لوگ ہیں، ہم ہرگز آپ کی بات نہ مانیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میں نے تمہارے درمیان ایک پاکیزہ زندگی گزاری ہے، پھر اللہ نے مجھے چن لیا اور مجھ پر وحی نازل کی، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی نذرانہ نہیں مانگتا،
لا اسألکم علیہ اجرا، میں کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میں تمہارے کہنے پر ہرگز ایمان لانے والے فقراء اور درویشوں کو اپنے پاس سے دور نہیں کروں گا۔ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کی رحمت کے خزانے ہیں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں اور نہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو ایک انسان ہوں، لیکن اللہ نے مجھے رسالت کے لیے چنا ہے۔ چنانچہ قوم نے ان کی دعوت کو جھٹلایا اور کہنے لگی فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہ اگر آپ سچے ہیں تو اللہ کا عذاب ہم پر نازل کر دے۔ چوتھے رکوع میں اللہ کا ارشاد ہے وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو آگاہ کر دیا کہ آپ کی قوم کے مزید افراد ایمان نہیں لائیں گے، اب ان پر عذاب نازل ہوگا، آپ اہل ایمان کے لیے ایک کشتی بنائیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور قوم کے سردار آپ کا مذاق اڑا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ عن قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، جب اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آئے گا تو آسمان سے بارش نازل ہونا شروع ہوئی، زمین سے پانی ابلنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام اہل ایمان اور ہر مخلوق کے ایک ایک جوڑے کو کشتی میں سوار کر لیا۔ پانی کی مقدار اس قدر بڑھ گئی کہ اس نے ایک ایسے طوفان کی صورت اختیار کر لی جس سے پہاڑ جیسی بلند موجیں پیدا ہو گئی۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحیم، کہا کہ اس میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام سے۔ چنانچہ کشتی میں سوار ہونے والے اہل ایمان محفوظ رہے، باقی پوری قوم پانی میں غرق ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو کافر تھا وہ بھی طوفان کے نظر ہو گیا، جس کا علم نوح علیہ السلام کو نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا ربی ان ابنی من اہلی، اے اللہ اس میں تو میرا بیٹا ہے جو میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جواب ذکر کیا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں، وہ ایماندار نہیں ہے۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ جس انسان کے پاس ایمان نہیں ہے، چاہے کہ وہ پیغمبر کا بیٹا ہے لیکن وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ گویا اللہ کے ہاں نجات کا دار و مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے، قرابت اور نسب یا عہدے پر نہیں۔ کامیابی اللہ کے ہاں صرف ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں عمل صالح کرنے والا بنائے۔ اس کے بعد 5ویں رکوع میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، جس کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ ہود ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کو اللہ کی بندگی اور اس سے بخشش مانگنے کی دعوت دی، اور ساتھ میں یہ بشارت بھی سنائی يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، کہ اگر تم نے میری بات مان لی تو اللہ تم پر رحمتوں کی بارش برسائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا۔ قوم نے توہین آمیز انداز میں ان کی بات کو جھٹلایا اور کہا کہ لگتا ہے کہ ہمارے معبودوں نے آپ کے اوپر کوئی برا اثر ڈال دیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ گواہ رہو کہ میں تمہارے معبودوں سے براءت کا اعلان کرتا ہوں، میں نے تم تک حق بات پہنچا دی ہے، تم نے اسے نہیں مانا، اب اللہ کی طرف سے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آخر کار ایک رسوا کن عذاب نے حق بات جھٹلانے والوں کو یعنی قوم عاد کو ہلاک کر دیا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ نے دنیا میں بھی ان پر لعنت فرمائی اور قیامت میں بھی ان پر لعنت ہوگی۔ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ ہود۔ اس کے بعد 6 رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے قوم سمود کی بربادی کا ذکر کیا ہے۔ ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام پیغمبر بن کر آئے اور انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن قوم نے آباء و اجداد کے من گھڑت معبودوں کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر ان کا منہ مانگا معجزہ ان کے سامنے دکھلایا کہ پہاڑ سے ایک اونٹنی پیدا فرمائی اور انہیں کہا گیا لا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب قریب، کہ اس اونٹنی کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا۔ قوم نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا
3 دن بعد اللہ کا عذاب آیا۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ان کو ایک چنگاڑ نے آ پکڑا جس کے نتیجے میں وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندے پڑے رہ گئے کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ اس کے بعد 7ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قوم لوط کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے 2 کام کے لیے بھیجے۔ ایک یہ کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری دے کہ ان کے ہاں بیٹا ہوگا، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی کہ ان کے ہاں بیٹا ہوگا اور بیٹے کے بعد ان کا پوتا بھی ہوگا، اور دونوں کے نام بھی اللہ نے بتائے، بیٹے کا نام اسحاق اور پوتے کا نام یعقوب ہوگا علیہم السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے جب یہ سنا کہنے لگی یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا جبکہ میں بانجھ ہوں اور میرے شوہر بوڑھے ہیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتے کہنے لگے قالوا اتعجبین من امر اللہ، کیا آپ اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، آپ جیسے مقدس گھرانے پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ انہ حمید مجید، بے شک وہ اللہ ہر تعریف کا مستحق ہے، بڑی شان والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے والے یہی فرشتے یہاں کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرستی کے گناہ میں مبتلا تھی، لڑکوں کی آمد کی اطلاع پا کر قوم بڑی خوش ہوئی اور آ کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو شرمناک فعل کے ارادے سے باز آنے کی تلقین کی، لیکن قوم نے ان کی بات نہیں مانی۔ لوط علیہ السلام کہنے لگے الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا انا رسول ربک لن یصلوا الیک، ہم آپ کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ کافر لوگ ہرگز ہم تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، لہٰذا آپ رات کے کسی بھی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے روانہ ہو جائے، اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ہاں مگر آپ کی بیوی، وہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گی۔ چونکہ لوط علیہ السلام کی بیوی کی ہمدردیاں فاسق قوم کے ساتھ تھی، وہ قوم کے ساتھ عذاب سے دوچار ہوئی کیونکہ وہ کافرہ تھی۔ اللہ نے اس قوم کی بستیوں کو الٹ دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور ان پر پکی مٹی کے تہ بتہ پتھر برسائے۔ اس کے بعد 8ویں رکوع میں قوم شعیب پر عذاب کا ذکر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کو دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور شرک کو چھوڑ دو، اور اس کے ساتھ قوم سے کہا لا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر، ناپ تول میں کمی نہ کرو بلکہ اوفوا الکیل والمیزان، ناپ تول کو پورا کرو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر مت دو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد مت کرو۔ گویا جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق کو مارتے ہیں، وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ گناہ بہت عام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے والا بنائے۔ چنانچہ قوم شعیب نے جب شعیب علیہ السلام کی دعوت کو ٹکرایا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی پکڑا اور ان کو زلزلے کے ذریعے سے تباہ کر دیا گیا۔ 9ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی نشانیاں لے کر فرعون کی طرف آئے اور آل فرعون کو توحید کی دعوت دی۔ آل فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی بلکہ فاتبعوا امر فرعون، انہوں نے فرعون کی اتباع کی، اور وہ روز قیامت فرعون کے پیچھے پیچھے آئیں گے اور وہ انہیں جہنم کے اندر لا کر گرائے گا۔ چنانچہ ان تمام اقوام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کا ارشاد ہے ذالک من انباء القرآن نقصہ علیک منہا قائم وحسید،
یہ حالات و واقعات غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم آپ کی طرف بھیجتے ہیں۔ اس سے پہلے نہ تو آپ ان کو جانتے تھے اور نہ ہی آپ کی قوم جانتی تھی۔ گویا یہ تمام اقوام کے قصے وحی الہی کے اس بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی اور قرآن کے معجزے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ چنانچہ سورہ ہود کے آخری رکوع میں اللہ کا ارشاد ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء اکرام علیہم السلام کے وہ سب حالات جو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں ان کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط رکھتے ہیں، اور ان قصوں میں آپ کے پاس حق آ گیا وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنوں کے لیے اس میں نصیحت اور عبرت ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف ہے جو 111 آیات اور 12 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس صورت مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اس نسبت سے اس صورت کا نام سورہ یوسف ہے، اور اس صورت کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ایک ہی تسلسل میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور تقریباً پوری صورت اس کے لیے وقف ہے، اور یہ واقعہ کسی اور صورت میں نہیں آیا۔ اس واقعے کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کافروں پر ایک حجت قائم فرما دی جو حضور علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ یہ بات ان پر بھی واضح تھی کہ اس واقعے کا علم ہونے کا آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہ تھا، لہٰذا یہ تفصیل آپ کو وحی الہی کے علاوہ کسی اور طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ مکہ مکرمہ میں حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو کفار مکہ کی طرف سے جن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، اس کے پیش نظر اس واقعے میں آپ کے لیے تسلی کا بھی بڑا سامان تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی سازش کے نتیجے میں بڑے سخت حالات سے گزرے، لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ نے انہی کو عزت، شوکت اور سربلندی عطا کی اور وقت کا بادشاہ اور وقت کا نبی بنا دیا۔ جن لوگوں نے انہیں تکلیفوں کا نشانہ بنایا تھا ان سب کو ان کے آگے جھکنا پڑا۔ اسی طرح ہمارے پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ مکہ مکرمہ میں آپ علیہ السلام کو تکلیفیں اٹھانی پڑی اور آپ علیہ السلام کو مکہ چھوڑنا پڑا، لیکن آخر کار یہ سازشی لوگ آپ ہی کے سامنے جھک گئے اور حق غالب ہو کر رہ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو بھی عروج عطا کیا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام پہلی اسلامی مملکت کے سربراہ بن گئے۔ جب مکہ فتح ہوا تو اہل قریش آپ کے سامنے شرمندہ ہوئے، انہیں آپ علیہ السلام کے سامنے جھکنا پڑا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو پورا اختیار عطا کیا، لیکن اس موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم آزاد ہو، تم پر کوئی الزام نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو خود قرآن کریم نے احسن القصص قرار دیا ہے، کیونکہ اس قصے میں جتنی عبرتیں اور نصیحتیں پائی جاتی ہے وہ شاید ہی کسی دوسرے قصے میں پائی جاتی ہو۔ اس میں دین بھی ہے اور دنیا بھی، اور سیرت اور نواسح بھی، خوابوں کی تعبیر بھی ہے، اور سیاست اور حکومت کے رموز بھی، انسانی نفسیات بھی ہے، اور معاشی خوشحالی کی تدبیریں بھی، اور زہد و تقوی کی دستگیری بھی۔ اس میں انبیاء اکرام اور صلحاء کا تذکرہ بھی ہے، اور ملائکہ اور پرندوں کا بھی، جنوں اور انسانوں کا بھی، اسی طرح بادشاہوں، تاجروں، عالموں اور جاہلوں کے حالات بھی اس قصے میں موجود ہے۔ چونکہ سورہ یوسف 12ویں اور 13ویں پارے دونوں میں یہ قصہ تسلسل کے ساتھ بیان ہوا ہے، تو آج اس پورے قصے کا کچھ خلاصہ بیان کرتے ہیں، کل انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے غیر معمولی طور پر حسین تھے۔ ان کی سیرت اور صورت دونوں کے حسن کی وجہ سے والد گرامی ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور محبت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کا اور آپ کے بھائی بنیامین کا سب سے چھوٹا ہونا تھا، جبکہ ان دونوں کی والدہ بھی انتقال کر چکی تھی۔ چھوٹے بچے سے محبت انسان کی فطرت ہے،
چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس محبت کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے اور وہ اپنے والد کو تفریقہ کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور آپ کو کنویں میں گرا دیا۔ وہاں سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو ڈول میں سے آپ نکل آئے۔ قافلے والوں نے مصر میں جا کر بیچ دیا، عزیز مصر نے خرید کر گھر میں رکھا۔ جوان ہوئے تو اس کی بیوی آپ کے محبت میں گرفتار ہو گئی، اس نے برائی کی دعوت دی، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی دعوت ٹکرا دی۔ عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا۔ قید خانے میں آپ نے دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے قیدی آپ کی عزت کرتے تھے۔ بادشاہ وقت کے خواب کی صحیح تدبیر بتانے کی وجہ سے آپ اس کی نظروں میں جج گئے۔ اس نے آپ کو خزانے، تجارت اور مملکت کا خود مختار وزیر بنا دیا۔ مصر اور گرد و پیش میں قحط کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے۔ ایک دو ملاقاتوں کے بعد آپ نے انہیں بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ پھر آپ کے والدین بھی مصر میں آ گئے اور یہیں آباد ہوئے۔ یہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اجمالی طور پر ذکر کیا گیا ہے، انشاءاللہ کل تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔